بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بنو عباس کے دوسرے حصے پر بات کریں گے، کیونکہ بنو عباس کا دور حکومت بہت لمبا تھا۔ یہ دور حکومت 750 سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام 1258 پر ہوتا ہے۔ بنو عباس کے 508 سالہ دور حکومت کو ہم نے 4 مختلف ادوار میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا دور عروج، جسے عہد عروج کے نام سے جانتے ہیں، یہ 750 سے لے کر 861 تک تھا۔ دوسرا دور عہد زوال کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ 861 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 944 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دور کا جو ٹینیور ہے وہ تقریباً 83 ایئرز بنتا ہے۔ تیسرا دور عہد محکومی کے نام سے جانا جاتا ہے، 944 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1152 تک 1152 تک یہ چلتا ہے اور یہ ٹینیور تقریباً 208 سال پر محیط ہے۔ بنو عباس کے دور حکومت کا چوتھا دور عہد خود مختاری 1152 میں سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا اختتام فائنلی 1258 کے اندر ہو جاتا ہے۔ 1152 سے لے کر 1258 تک ان کا آخری دور عہد خود مختاری کے نام سے جانتے ہیں اس دور کو، اور اس دور کا جو ٹینیور ہے وہ 106 سال پر محیط ہے۔ بنو عباس کے دور حکومت کا اختتام ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ بنو عباس کے دور حکومت کے پہلے حصے پر ہم آلریڈی ایک ویلاگ کر چکے ہیں۔ آپ پریویس ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بنو عباس کے دوسرے دور عہد زوال سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے۔ پریویس ویڈیو کے اندر ہم لوگ عہد عروج تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ عہد زوال میں ٹوٹل 83 سال بنتے ہیں۔ 861 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، 944 تک یہ جاتا ہے۔ 83 سال پر یہ دور مشتمل ہے اور اس کے اندر جو حکمران آئے ہیں بنو عباس کے وہ 13 ہیں، ایکچولی 12 ہیں لیکن ان کو 13 میں کیا گیا ہے۔ 13 کس طرح سے کیا ہے وہ آپ کو بیچ میں بتائیں گے۔ پہلا جو ان کا حکمران ہے وہ ہے ابو جعفر محمد۔ اس کا جو ٹینیور ہے وہ 861 to 862 تک ہے۔ دوسرے جو ان کے آئے ہیں کنگ، ان کا نام ہے احمد۔ 862 سے لے کر 866 تک 866 تک ہے۔ تیسرا جو دور ہے اس کے اندر جو ان کے کنگ تھے وہ تھے ابو عبداللہ محمد۔ ان کا جو دور ہے وہ 866 سے 869 تک ہے، 866 سے لے کر 869 تک۔ چوتھے ابو اسحاق محمد، ان کا جو ٹینیور ہے وہ 869 to 870 ہے۔ پانچویں ابو العباس احمد، ان کا دور حکومت 870 سے لے کر 892 تک ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں المتعدد، ان کا دور حکومت 892 سے لے کر 902 تک ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ ہیں ابو احمد علی، ان کا دور حکومت 902 سے لے کر 908 تک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مقتدر آتے ہیں، المقتدر ان کا نام ہے، 908 سے لے کر 929 تک ان کا دور حکومت تھا۔ المقتدر کے بعد ایک بڑے شارٹ سے پیریڈ کے لیے ابو منصور محمد آتے ہیں جو کہ 929 میں آتے ہیں اور 929 میں ہی ان کا دور حکومت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ المقتدر دوبارہ آتے ہیں اور 929 سے لے کر 932 تک، یعنی تقریباً 3 سال ان کی حکومت دوبارہ قائم رہتی ہے۔ تو ان کی 2 دفعہ حکومت ہے، ایک 908 سے 929 تک اور پھر 929 سے 932 تک، لیکن درمیان میں ایک شارٹ ٹائم کے لیے ابو منصور محمد آئے ہیں، اس لیے یہ 13 ہم لوگوں نے لکھے ہیں لیکن ایکچولی یہ 12 لوگ ہیں۔ اس کے بعد القاہر آتے ہیں 932 سے لے کر 934 تک۔ اس کے بعد ابو العباس احمد ہیں 934 to 940، اور اس کے بعد لاسٹ پہ ابو اسحاق ابراہیم ہیں 940 to 944 تک۔ یہ تھا
بنو عباس کا دوسرا دور جو عہد زوال کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ اس دور کے حکمران تھے۔ اب ہم لوگ بات کریں گے بنو عباس کے تیسرے دور کے بارے میں، جو کہ عہد محکومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سب سے لمبا ٹنیور ہے، 944 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1152 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 208 سال کا عرصہ ہے یہ۔ اس میں ٹوٹل 10 حکمران آئے ہیں بنو عباس کے۔ پہلے حکمران کا نام عبداللہ 944 to 946، دوسرے حکمران کا نام ابو القاسم 946 to 974، تیسرے حکمران کا نام عبد الکریم 974 to 991، چوتھے حکمران کا نام احمد 991 to 1031۔ 40 سال کا عرصہ بنتا ہے یہ۔ اس کے بعد القائم 1031 to 1075، اس کے بعد ابو القاسم 1075 to 1094، اس کے بعد ابو العباس احمد 1094 to 1118 1118، اس کے بعد ابو المنصور 1118 سے لے کر 1135، اس کے بعد الراشد 1135 سے لے کر 1136، اور اس کے بعد ابو عبداللہ محمد 1136 سے لے کر 1160۔ اب آپ شاید حیران ہوں گے کہ جو عہد محکومی ہے یہ تو 1152 میں اختتام پذیر ہوا، تو یہ آخری جو ابو عبداللہ محمد ہے یہ 1136 سے لے کے 1160 تک کیسے چلے گئے؟ تو ان کا جو دور تھا 1152 تک تو عہد محکومی ہے، لیکن اس کے بعد جو دور شروع ہوا وہ عہد خود مختاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ جو ابو عبداللہ محمد تھے یہ دونوں ادوار کے اندر تھے۔ عہد محکومی بھی ان کے ساتھ ہی تھی، اس دور میں بھی تھے، اور اس کے بعد عہد محکومی انہی کے دور میں ختم ہوئی، اور جو ہے عہد خود مختاری کا آغاز انہی کے دور حکومت میں ہوا۔ دوستو عہد خود مختاری 1152 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 1258 پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ 106 سال کا یہ عرصہ ہے، اور یہ چوتھا دور ہے۔ ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا جو 4 حصوں پر، تو یہ چوتھا حصہ ہے بنو عباس کے دور حکومت کا۔ ان میں جو پہلے ہیں وہ ابو عبداللہ محمد ہیں، جو آپ کو بتایا ہے جی 1136 سے لے کر 1160 تک ان کا تھا، تو یہاں سے آپ 1152 سے 1160 کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرے جو تھے وہ ابو المظفر یوسف تھے، ان کا دور حکومت 1160 سے لے کر 1170۔ اس کے بعد الحسن، ان کا دور حکومت 1170 سے لے کر 1180۔ اس کے بعد ابو العباس احمد، ان کا دور حکومت 1180 سے لے کر 1225۔ اس کے بعد الظاہر 1225 سے لے کے 1226۔ اس کے بعد ابو الجعفر المنصور آتے ہیں، جن کا دور حکومت 1226 سے لے کر 1242 تک چلتا ہے، اور اس کے بعد بنو عباس کے آخری حکمران جن کا نام عبداللہ تھا، یہ ان کا دور حکومت 1242 سے لے کر 1258 تک چلتا ہے، اور اس کے بعد بنو عباس کا دور حکومت ہلاکو خان کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ وہی ہلاکو خان ہے جس کا ذکر آج کل آپ ارطغرل ڈرامے کے اندر سن رہے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر وقت ایک ایسا نظام بنا کر رکھا جس سے دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پہ اسلام کا پرچم بلند رہا۔ جس وقت بنو عباس کا دور زوال پذیر تھا عراق کے اندر، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی افغانستان کی سرزمین پر سلطان محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری جیسے عظیم رہنما پیدا کیے، اور ان سے اسلام کا علم بلند کروایا، اور ساتھ ہی 1206 کے اندر ایک غلام کے ہاتھوں بر صغیر میں باقاعدہ اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دوستو یہ تھا بنو عباس کا قصہ۔ اگر آپ شہاب الدین غوری اور سلطان محمود غزنوی کے اوپر پراپر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو لنک ڈسکرپشنز میں دے دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔